اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ نے قمری مہینے 12 بنائے، ومنہا، اور ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے شوال، ذیقعد، ذی الحج اور رجب ہے۔ اس حساب سے قرآن میں جو 4 مہینے بتائے گئے اور صحیح بخاری میں اس کی تشریح کی گئی کہ وہ 4 مہینوں میں سے رجب کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے رجب کا مہینہ قابل احترام ہے اور قابل اعزاز ہے، حتیٰ کہ پچھلے جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے بھی اس مہینے میں لوگ جنگ اور آپس میں لڑنا بھڑنا بند کر دیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ تو نفس حرمت آج بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی ایسی کوئی فضیلت جس کا اہتمام کیا جائے، یا ایسا جو عمل جس کو خاص طور پہ اس مہینے میں یا اس مہینے کی کسی تاریخ میں کیا جائے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک روزوں کا مسئلہ ہے، نفلی روزے جس طرح اور مہینوں میں رکھنے کا ثواب ہے، رجب میں بھی آپ جتنے روزے چاہیں رکھیں، نفلی روزہ ہوگا، لیکن خاص طور پہ 26ویں یا 27ویں ان 2 دنوں کے جو روزے بعض لوگ رکھتے ہیں اور فضیلت سمجھ کے رکھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ تو رجب گویا اسی طرح رجب میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے۔ بہرحال علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ گنجائش ہے کہ یہ دعا بطور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ نیک عمل اور اچھے دن آئیں۔ اچھے دن ہمارے رمضان کے دن ہیں، وہ اچھے دن جو دنیا کی سعادت، آخرت کی سعادت کے ہیں، تو اس کی تیاری کی جائے۔ یہ اپنی جگہ ایک واقعہ جو حقیقت میں باقاعدہ ثابت شدہ واقعہ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا البیلا، انوکھا، منفرد سفر ہے، وہ سفر معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام مکہ سے تشریف لے گئے، سیدنا جبرائیل کے ساتھ براق پہ سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں قیام کے بعد اور مختلف واقعات پیش آئے، پھر وہاں سے آپ آسمان اور 7 آسمان پہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے قرب آپ کو امت میں سب سے زیادہ تھا، اس وقت سب سے زیادہ قرب حاصل ہوا، اور وہاں پہ آپ نے بہت کچھ آپ کو دکھایا گیا۔ وہ تمام یہ مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک جانا قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر احادیث متواترہ اور صحیحہ سے ثابت ہے کہ آگے کا سفر آپ نے کیا، اور وہ معراج کا سفر عام طور پہ مسلمان اس سے واقف ہے۔ تو معراج کا ایک ایسا، پھر معراج میں جو سب سے اعلیٰ ترین نعمتوں سے آپ کو نوازا گیا، وہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ پہلے 50، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور بار بار ان سے کہنا کہ آپ درخواست کیجئے کہ اور کم کی جائے، ہوتے ہوتے 5 نمازیں فرض رہ گئی، جو آج تک اور ہمیشہ امت مسلمہ پہ، انسانوں پہ فرض ہے۔ تو 5 وقت کی نماز دی گئی۔ اسی طرح
سورہ بقرہ کی آخری آیات وہاں آپ کو دی گئی، دیگر آیات جو ہیں زمین پہ نازل ہوئیں اور وہ وہیں پہ نازل کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح مغفرت کا اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو مسلمان ایمان کی حالت میں مرے گا اس کی مغفرت ضرور ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ گناہگار ہوگا تو اللہ کو اختیار ہے کہ اور توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دے یا اسے کچھ سزا کے بعد پھر جنت میں داخل کرے۔ تو مغفرت کے تین تحفے گویا معراج کے ہیں۔ اب یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا تو اس کی تاریخ ہم یقینی طور پہ متعین نہیں کر سکتے، چونکہ اس کی تاریخ میں واقعہ جو ہے روایات جو ہیں مختلف ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور کافروں نے اس کا خوب مذاق اڑایا، لیکن سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے تصدیق کی۔ ان کا نام صدیق کہ بہت زیادہ سچے اور تصدیق کرنے والے رکھا گیا۔ بہرحال یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے اور اتنا طویل، اتنا لمبا، اتنی کم مدت میں کوئی دنیا کا سفر دنیا میں کسی انسان نے نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے۔ آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو گئی ہیں کہ ایک ایسا راکٹ اور جہاز جیسا جو کہ چائنا سے شکاگو 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، جو ابھی آپ نے خبریں سنی ہوں گی۔ اتنی تیز سواریاں انسان نے بنا لی ہیں۔ بہرحال ہم تو یقین کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا اس کا متعین کرنا مشکل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ربیع الاول میں پیش آیا، بعض روایات میں ہے کہ ربیع الاخر میں پیش آیا، بعض روایات میں ہے کہ رمضان میں پیش آیا، اور بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ رجب میں پیش آیا۔ ہمارے درمیان مشہور ہو گیا کہ رجب میں پیش آیا۔ کس تاریخ کو پیش آیا؟ 27ویں شب کو پیش آیا۔ مانے لیتے ہیں پیش آیا اور واقعہ ہو گیا۔ اب جس رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا وہی رات معراج کی رات تھی۔ اب اس کے بعد آئندہ پھر کبھی معراج آپ کو نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، وہاں آپ نے قیام کیا، پھر کوئی معراج نہیں ہوئی۔ اور اس 27ویں شب کو ماننے لیتے ہیں کہ اگر معراج ہوئی تو صحابہ نے کوئی جشن کا اہتمام شب 27ویں رات کا نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ متبوعین نے نہیں کیا، سلف صالحین نے نہیں کیا۔ تو 27ویں شب کو رجب کی معراج کے طور پہ منانے کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے نفس معراج ثابت ہے، یقین رکھیے گا، اگر اس پہ چونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن کب پیش آیا اس کی تاریخ متعین کرنا مشکل ہے۔ مشہور ہے کہ 27ویں رجب کو ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے جو ہم انجام دیں یا جشن کے طور پہ منائیں یا اور کوئی اہتمام کریں۔ یہ ہے مختصر سی تاریخ۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آنے والے مہینوں شعبان میں پھر رمضان کی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جو سنت کے مطابق ہے، احادیث سے ثابت ہے، جو صحیح اسلامی ہے۔ غیر اسلامی چیزوں کو اسلامی سمجھ لینا یہ بھول ہے، اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔